نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. مولانا رومی کا زیادہ تر کلام فارسی میں ہے اور 700 سالہ قدیم ہے، لیکن عالمی سطح پہ ان کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. مولانا رومی کی شاعری امریکہ میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والے کاموں میں سے ایک کام ہے. رومی کی شاعری پہ امریکی شاعر کولمین بارکس کی کتابیں بھی اتنی ہی شہرت کی حامل ہیں. مولانا رومی کے بارے میں ایک اچھی دستاویزی فلم سن 1998 میں ریلیز ہوئی تھی. یہ بھی ایک امریکی پروجیکٹ تھا اور اس میں کولمین بارکس بھی شامل ہیں. اس کا نام رومی دی پوئٹ آف دی ہارٹ تھا. مولانا رومی کا اثر بر صغیر میں کافی موجود ہے. ان کو پسند کرنے والے بڑے ناموں میں شاعر مشرق علامہ اقبال بھی ہیں. مولانا روم سے 5 سوال پوچھے گئے. مولانا روم کے جواب غور طلب ہیں اور یہ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں. پہلا سوال ہوا کہ خوف کس شے کا نام ہے؟ آپ نے جواب دیا غیر متوقع صورتحال کو قبول نہ کرنے کا نام خوف ہے. اگر ہم غیر متوقع اور ناگزیر کو قبول کر لیں تو وہ ایک مہم جوئی میں تبدیل ہو جاتا ہے. سامعین کرام، آپ کو سب سے زیادہ خوف کس کا ہوتا ہے؟ موت کا، لوگ کیا کہیں گے، ٹھکرائے جانے کا، مقابلے کا، توہین اور ذلت کا، مالی نقصان کا، گھاٹے کا، ناکامی وغیرہ کا؟ یاد رکھیے آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کا سب سے بڑا دشمن اور آپ کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی خوف ہوتا ہے. خوف دراصل مثبت اور منفی لوگوں کے بیچ نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کے درمیان کا فرق ہے. یہ ڈر نیگیٹو لوگوں کو مزید کمزور اور خوفزدہ کر دیتا ہے اور رسک لینے سے روکتا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نو رسک نو گین. لیکن مضبوط لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے خوف پہ قابو پالیں اور زندگی میں مناسب رسک لے سکیں. یاد رکھیں، خوف اور خطرے میں فرق ہوتا ہے. خطرہ حقیقی ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے، لیکن خوف صرف خیالی ہوتا ہے، ہمارے تصور میں ہوتا ہے. ہمارے اکثر خوف اور ڈر کی بنیاد اگر سے پڑتی ہے. اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر ویسا ہو گیا تو کیا ہوگا. جب کسی چھوٹی چیز کا سایہ اس سے کئی گنا بڑا نظر آئے اس کو خوف کہتے ہیں. خوف پیدا کس چیز سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب دنیا کی محبت سے. جتنا زیادہ آپ اس دنیا اور اس کے چیزوں اور رشتوں سے اپنے آپ کو جوڑیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے لیے خوف بڑھیں گے. لیکن یہ خوف آپ کے ساتھ کرتا ہے کیا ہے؟ یہ ہم کو قابو میں کر لیتا ہے، ہماری ترقی کو روک لیتا ہے، ہمیں بزدل بنا دیتا ہے. اور اسی خوف کی وجہ سے آپ اپنے بہت سے خواب کبھی پورے نہیں کر پاتے. ہمارے خوف ہمارے لیے ہماری حد، ہماری قید بن جاتے ہیں. یہ خوف آپ کے آئیڈیاز کو کبھی پریکٹیکل نہیں ہونے دیتے. اور جان لیں کہ آپ کی حدود وہی ہیں جو آپ نے خود طے کی ہوتی ہیں، آپ کے دماغ نے طے کی ہوتی ہیں. یہ خوف آپ کی توانائی ختم کر دیتے ہیں، آپ کی صلاحیتوں کو مفلوج کر دیتے ہیں. سچ پوچھیں تو خوف ناکامی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ ناکام ہونے سے پہلے آپ کم از کم کوشش تو کرتے ہیں. لیکن ایک خوف زدہ انسان تو کوشش بھی نہیں کرتا. اصل میں جس غار میں ہمارا خوف داخل ہی نہیں ہونے دیتا، اسی غار میں ہماری کامیابی کا خزانہ چھپا ہوتا ہے. کسی دانا نے خوب کہا ہے کہ بھوت بیٹ کے نیچے نہیں ہوتے بلکہ وہ آپ کے دماغ میں ہوتے ہیں. کیا ہوگا کا خوف کہیں آپ کو کچھ کرنے سے روک ہی نہ دے. یاد رکھیے اکثر مشکل اور دشوار گزار راستوں سے گزر کے ہی آپ سب سے خوبصورت منزلوں پہ پہنچ پاتے ہیں. مگر ہم اپنے ڈر پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ مخلوق کے خوف کو بدل لیں اپنے خالق کے خوف سے. خدائی کے خوف کو خدا کے خوف سے بدل لیں. دوسری، مخلوق کے ڈرنے کا آخر سوال ہی کیا ہے جب آپ خود دنیا کے بہترین مخلوق ہیں، کسی سے کم نہیں ہیں. خود ایک مخلوق ہو کے دوسرے مخلوق سے ڈرنا ذلت ہے، لیکن خالق سے ڈرنے میں، خدا سے ڈرنے میں عزت ہے. کیونکہ جب انسان صرف اپنے خدا سے ڈرتا ہے تو خدا خود دوسری چیزوں سے انسان کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتا. خدا کا خوف آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتا، صرف فائدہ ہی دیتا ہے، پناہ دیتا ہے، امان دیتا ہے. لیکن جب آپ دوسروں سے ڈرتے ہیں تو خدا بھی آپ کو اس خوف کے ساتھ تنہا چھوڑ دیتا ہے، جو آہستہ آہستہ آپ پہ قبضہ جما لیتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. بقول اقبال، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو بھی خلوص دل کے ساتھ جھک گیا، پھر وہ دنیا والوں کے سامنے نہیں جھکتا. اور یہ خوف خدا بھی کیسا انوکھا خوف ہے. جب آپ دوسروں سے ڈرتے ہیں تو ان سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن جب صرف اور صرف خدا سے ڈرتے ہیں تو اس کے مزید قریب ہو جاتے ہیں. مولانا رومی سے دوسرا سوال ہوا، حسد کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا دوسروں میں خیر و خوبی تسلیم نہ کرنے کا نام حسد ہے. اگر اس خوبی کو تسلیم کر لیں تو یہ رشک اور کشف حوصلہ افزائی بن کے ہمارے اندر بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. حسد رب سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونے کا نام ہے. حاسد میں یہ خصلت کسی کی ترقی و شہرت، کامیابی و مقبولیت
مقام و منصب کی بلندی اور عام انسانوں میں اس کی عزت و ناموری کی نتیجے میں پروان چڑھتی ہے جو رب کی عطا ہے، مگر حاسد اپنے یا اپنے متعلقین کے علاوہ کسی کی عزت سرخروئی یا ترقی کو برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ ہر قسم کی عزت و سرخروئی اور سربلندی کا مستحق صرف خود کو سمجھتا ہے، اس وجہ سے وہ صاحب علم و ثروت میں طرح طرح کے عیب نکالتا ہے، اس کی خوبیوں اور ہنرمندیوں کو خامیوں سے تعبیر کرتا ہے، اس کی نیکی، تقوی اور حسن اخلاق کو ریاکاری، خود پسندی اور تکبر کا نام دیتا ہے، اس کے علمی اور فکری کارناموں اور قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے لوگوں کی طرح طرح سے بدگمانیاں کرواتا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کی آرا خراب کرتا ہے، اس لیے کہ خود ان اعلیٰ محاسن تک نہیں پہنچ پاتا۔ وہ چاہتا ہے کہ صاحب کمال کے سلسلے میں ایسی فضا بنا دے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں، اور چھوٹا یا بڑا جو مقام و مرتبہ اس کو ملا ہے وہ چھن جائے۔ وہ ہر وقت اپنی تمام تر صلاحیتوں کو محسود کو زیر پست کرنے میں صرف کرتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ عزت و ذلت اور ترقی اور تنزلی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، تاہم نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرنا جائز ہے، وہ بھی بغیر نمود و نمائش کے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، حسد صرف دو صورتوں میں جائز ہے، ایک تو یہ کہ کسی شخص کو اللہ نے دولت دی ہے اور اسے حق کی راہ میں خرچ پر لگا دیتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، حسد صرف دو صورتوں میں جائز ہے، ایک تو یہ کہ کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ قرآن سے نوازے، وہ دن رات اس میں لگا رہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ مال عطا کرے، وہ دن رات اس کو خرچ کرتا رہے۔ تیسرا سوال مولانا رومی سے ہوا، غصہ کس بلا کا نام ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو امر ہمارے قابو سے باہر ہو جائے اسے تسلیم نہ کرنے کا نام غصہ ہے۔ اگر کوئی تسلیم کر لے کہ یہ امر اس کے قابو سے باہر ہے تو غصے کی جگہ عفو و درگزر اور تحمل لے لیتے ہیں۔ حالات کو، ناگزیر کو قبول کرنا دانش مندی ہے، جن حالات کو آپ بدل نہیں سکتے انہیں قبول کرنا سیکھیں۔ ناگزیر کے خلاف ڈٹے رہنا تباہی اور غصے کا سبب ہے۔ آندھی کے وقت جو درخت جھک جاتے ہیں بچ جاتے ہیں، جبکہ جو اکڑ دکھاتے ہیں وہ جڑ سے اکھاڑ دیے جاتے ہیں۔ یہی حال ہمارا ہوتا ہے جب ہم ناگزیر کو قبول نہیں کرتے اور غصے ہو کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسے بدل دیں گے، مگر دراصل ہم غصہ نہیں کھاتے بلکہ یہ غصہ ہمیں کھا رہا ہوتا ہے۔ یہ بدترین وصف ہے جو انسان کی عقل و خبت کر کے اسے لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری اور دشمنی پہ آمادہ کرتا ہے۔ غصہ ایک بلا کا نام ہے جو اچھے بھلے انسان کو کھا جاتی ہے۔ ہر انسان چاہے وہ حق پر ہو تب بھی وہ غصے سے جان چھڑانا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے عقل معوف ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے اچھی بھلی نوکری چلی جاتی ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ گویا غصے کا وبال انسان کی شخصیت ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج کل ہمارے ایسے رویے بن چکے ہیں کہ انسان خواہ مخواہ غصے میں آ جاتا ہے۔ بظاہر یہ لا علاج لگتا ہے کیونکہ انسان کی جبلت کا حصہ ہے، لیکن اسلام میں غصے کا بہترین علاج موجود ہے۔ دین حکمت اسلام میں غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانیت کا دوست نہیں، غصہ شیطان کا پیدا کرتا ہے اور انسان کی عقل دبا لیتا ہے۔ غصے کا بہترین علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حدیث ہے کہ حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گالی گلوچ کر رہے تھے، ان میں سے غصے میں آ گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی رگیں پھول گئیں۔ آپ نے جب اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ اسے کہہ لے تو اس کی کیفیت دور ہو جائے۔ وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب اس شخص نے یہ کلمہ پڑھا تو اس کی طبیعت بحال ہو گئی۔ دوسری حدیث جو ترمذی میں ارشاد ہوئی ہے اس کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ غصے پہ صبر کرنے والا اور ایسا انسان جو انتقام کی طاقت رکھتا ہے مگر غصہ پی جائے، اس کے درجات جنت میں بڑھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود غصہ پی جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو تمام مخلوقات کے سامنے بلا کے فرمائے گا، آج تم جنت کی جس حور کا چاہو انتخاب کر لو۔ چوتھا سوال مولانا رومی سے پوچھا گیا کہ نفرت کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، کسی شخص کو جیسا وہ ہے تسلیم نہ کرنے کا نام نفرت ہے۔ اگر ہم غیر مشروط طور پہ اسے تسلیم کر لیں تو یہ محبت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ لبرل لوگوں کا تکبر نفرت کا سبب بنتا ہے، جب وہ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحبان کی طرح روشن خیال اور لبرل انہی کی طرح بن جائیں۔ اسی طرح مولانا صاحب کا تکبر نفرت کا سبب بن سکتا ہے اگر وہ داڑھی بڑی رکھ کے
اور پائنچے ٹخنوں سے اوپر کر کے دوسروں کو حقارت اور نفرت سے دیکھیں اور گناہ گار سمجھیں۔ محبت اور نفرت اسی دل کا حصہ ہے جس کے دل میں نفرت اور محبت دونوں جذبات میں امن اور سکون ہوتا ہے۔ اس سے انسان کے تعلقات بھی اچھے رہتے ہیں اور معاشرتی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے، جبکہ نفرت آپس کے تعلقات کو بگاڑ دیتی ہے، بھائی کو بھائی سے، دوست کو دوست سے، شوہر کو بیوی سے دور کروا دیتی ہے۔ نفرت کے سبب خاندان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ نفرت کی وجہ سے انسان اپنے اسلامی بھائی کی خیر خواہی کرنے کے بجائے اسے نقصان پہنچا کے خوش ہوتا ہے اور شیطان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہوتا ہے۔ نفرت کے سبب انسان بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ یہ نفرت لڑائی جھگڑے کرواتی ہے، قتل و غارت گری، دشمنیاں کرواتی ہے جو کئی نسلوں تک چلتی ہیں۔ آج کل حالات ایسے زوال پذیر ہیں کہ محبتیں کی خوشبو کم پھیلتی ہے، جبکہ نفرتوں کی آگ ہمارے معاشروں کو تیزی سے لپیٹ میں لے رہی ہے۔ پانچواں سوال جو مولانا رومی سے کیا گیا کہ زہر کسے کہتے ہیں، ہمارے لیے کیا چیز بری ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر اور بری ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، سستی یا کاہلی ہو، یا نفرت و محبت، ہر چیز کی زیادتی ہمارے لیے زہر ہے۔ مال کا اکثیر اور کثرت کا علاج یہ ہے کہ بقدر حاجت اپنے پاس رکھا جائے، باقی بھلائی کے کاموں میں صرف کر دیا جائے، کیونکہ ضرورت سے زائد مال زہر قاتل ہے اور آفات کا سبب ہے۔ دولت اور سرمایہ کو گھومتے رہنا چاہیے امیروں سے غریبوں تک۔ اسلام ایسا پاکیزہ مذہب ہے جو دینی، اخلاقی اور معاشرتی معاملات کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام گوشوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے میانہ روی کی تعلیم دے کے اس کے کثیر فوائد بیان فرمائے ہیں اور کسی بھی معاملے میں افراط و تفریط کا شکار ہونے کو قابل مذمت قرار دیا ہے۔ میانہ روی اور اعتدال پسندی دونوں متعدد الفاظ ہیں جن کے معنی افراط و تفریط کے ہیں۔ اگر ہم کھانے پینے، سونے جاگنے وغیرہ معاملات میں اعتدال پسندی کے عادی ہوں گے تو یہ ایک اچھی عادت ہے، ہمارے لیے دنیا آخرت میں مفید ثابت ہوگی۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں کھانے پینے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ دوسری آیت میں خرچ کرنے کا یہ اصول دیا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کام وہ ہیں جو میانہ روی کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اعمال میں میانہ روی اختیار کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، زندگی کے تمام معاملات میں۔ سونے میں میانہ روی یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دن رات سونے کے علاوہ کوئی کام نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ دن رات جاگ کے اپنے اوپر ظلم کریں۔ مشہور کہاوت ہے کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ ایسے شخص کو بہت سے کام وقت پہ نہیں کیے جا سکتے اور لوگوں میں وہ سست و کاہل مشہور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خرچ میں میانہ روی ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں جو شخص اعتدال قائم رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مالدار بنا دیتا ہے، اور جو آدمی ضرورت سے زائد خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فقیر کر دیتا ہے۔ جس طرح کچھ نہ کھانا پینا جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ، اسی طرح زیادہ کھانا اور زیادہ نقصان دہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیٹ بھر کے کھانے سے بچو، کیونکہ یہ جسم کو خراب کرتا ہے، بیماریاں پیدا کرتا ہے اور نماز میں سستی لاتا ہے۔ اور تم پر کھانے پینے میں میانہ روی لازم ہے، کیونکہ اس سے جسم کی اصلاح ہوتی ہے اور فضول خرچی سے نجات ملتی ہے۔ حضور کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور توازن و اعتدال کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ آپ ہی کا فرمان ہے کہ میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ جس کام میں میانہ روی ہوتی ہے وہ سنور جاتا ہے، اور جس کام میں میانہ روی نہیں ہوتی وہ بگڑ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو میانہ روی اور اعتدال اور بہترین طریقے سے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔